جی ماشاءاللہ، حمد باری تعالیٰ کے بعد ایک خاص کیفیت بن گئی ہے، اور اسی کیفیت میں ہم اللہ جلالہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی ذات اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ عالم الغیوب ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جو میرے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے جو سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے۔ تو عزیزان محترم، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عالم الغیوب ہے، تو اسی حوالے سے ہم اپنے جو ہمارے مذہبی اسکالر یہاں موجود ہیں جناب فیصل صاحب، ان سے پوچھیں گے۔ فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایمان بالغیب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عثمان بھائی، اطہر بھائی اور چینل انتظامیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بابرکت نشست میں مجھے بھی شریک کیا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ قبلہ نظامی صاحب نے بہت اچھی حمد پیش کی، سما باندھ دیا، بہت سرور ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ غیب سے کیا مراد ہے، جس طرح آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب جس کے برحق ہونے میں کوئی شک ہی بے نہیں، شک بے شک یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بے شک۔ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان غیب پر ایمان لائے۔ علماء کرام اور مفسرین عظام نے یہاں بالغیب سے، لفظ غیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن میں اس چیز میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ غیب استعمال ہوا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات شامل نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم فلسفے کی روح سے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بات پھر کچھ یوں بنتی ہے کہ نہ صرف ذات باری تعالی بلکہ جنات، فرشتے، جنت، جہنم، شیاطین، یہ جتنے بھی غیبی موجودات ہیں جی، ان سب پر ایمان لانا، اللہ اکبر۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ غیب میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پردہ غیب میں نہیں ہے، یہ تمام اشیاء بھی تو پردہ غیب میں ہے نا۔ تو غیب پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی موجودات اور ماورائی موجودات پر ایمان لانا ہے جنہیں ہم اس دنیا میں اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ عثمان بھائی، ہم اس کائنات کے اندر رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر جتنی بھی اشیاء موجود ہیں ان کا علم یا ادراک ہمیں 5 ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، بہت خوب۔ جنہیں کہ حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ مثلا آنکھ ہے، دیکھنا، سننا، چکھنا وغیرہ، یہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے ہمیں اس کائنات کی اشیاء کے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ان 5 ذرائع علم کو مجموعی طور پر ہم ایک ذریعہ علم کہتے ہیں، ایک ذریعہ علم، کہ ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم کا ایک ذریعہ ہے، ان سے علم ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کو ایک ذریعہ علم یا وے ٹو نالج کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ذریعہ علم ہے جو کہ حواس خمسہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ذریعہ علم جو ہے وہ عقل ہے، عقل، منطق، ریزن، کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ادراک ہم حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے، ان اشیاء کا علم ہمیں عقلی استدلال سے حاصل ہوتا ہے، صحیح، لاجیکل انفیرنس سے۔ مثال کے طور پر ایک عدد ہے 4۔ اب 4 کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے۔ 4 ایک عقلی حقیقت ہے۔ مثلا 2 اور 2 کو جب جمع کیا جائے تو وہ 4 بنتا ہے۔
اب 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں اس کا علم کیسے حاصل ہوا؟ ہمیں اس کا علم عقلی استدلال سے حاصل ہوا. یعنی جس طرح حواس خمسہ ایک ذریعہ علم ہے، ایسے ہی عقل بھی ایک مستقل ذریعہ علم ہے. اب جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ عالم غیب سے کیا مراد ہے یا عالم غیب کیا ہے، تو اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی کہ ایک عالم موجود ہے. یہ جس عالم میں ہم موجود ہیں، یہ جس عالم کی شہادت ہمارے حواس اور ہماری عقل دیتی ہے، اس عالم کے عین برعکس، اس سے الٹ یا اس سے متضاد ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جس کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے. اس کے موجودات، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت اور جہنم کا وجود، یہ تمام موجودات وہ ہیں جو کہ زمان و مکان سے ماورا ہیں، بے شک ٹرانسیڈنٹ ہیں. ان ماورائی موجودات اور زمان و مکان سے پرے کی جو دنیا ہے، اس کو غیب کا عالم کہا جاتا ہے یا غیبی دنیا کہا جاتا ہے. تو جب ہم فلسفے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں. مثلا یہ جو دنیا ہے یہ فزیکل دنیا ہے، میٹیریل دنیا ہے، ہر چیز مادی ہے. اور یہ جو دوسری اس دنیا کے بالکل متوازی یا پیرالل ایک اور دنیا ہے جس کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو میٹا فزیکل ورلڈ کہا جاتا ہے یا میٹا فزکس کہا جاتا ہے. اردو میں کہیں تو الہیات بھی کہا جاتا ہے یا پھر ما بعد الطبیعیات بھی کہا جاتا ہے. مثلا یہ طبیعی دنیا ہے اور وہ ما بعد الطبیعی جو اس کے بعد ہے. تو یہ جو غیبی دنیا ہے یا یہ ایمان بالغیب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان بالغیب، جب میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ایمان والے وہ ہیں جو عالم غیب پر جو چیزیں موجود ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب کہلائے گا. پوری میٹا فزکس کو ماننا، پوری میٹا فزکس کو ماننا. یعنی کہ اگر آپ فلسفے میں دیکھیں تو 18ویں صدی کے بعد یورپ کے اندر میٹا فزکس کا یا مابعد الطبیعیات کا انکار کر دیا گیا. کانٹ کے بعد تشکیک عام ہوئی اور اس کے بعد لاجیکل پازیٹیوزم میں اس کو انکار کر دیا گیا اس کا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ابھرتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جو غیب کو نہیں مانتے یا جو میٹا فزکس کے قائل نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو میٹا فزکس کو نہیں مانتے یا جو ماورائی دنیا کو، غیر حصی دنیا کو، غیر مادی دنیا کو یا غیر مادی موجودات کو نہیں مانتے. قرآن پاک ان کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں انسان ہمیشہ سے، ہر خطے کا، ہر زمانے کا انسان ہمیشہ سے خدا کے وجود کا قائل رہا ہے. گزشتہ 7000 سالہ جو معلوم انسانی تاریخ ہے اس میں تقریباً 23 تہذیبیں گزری ہیں. ان 23 تہذیبوں کا ہر انسان خدا کے وجود اور میٹا فزکس کو مانتا تھا. اگرچہ شرک رہا، توحید رہی، ثنویت رہی، مختلف خدائی تصورات مختلف تہذیبوں میں رہے، لیکن خدا کا تصور اور جنت اور دوزخ کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور ذات الہی کے منکر کسی دور میں موجود نہیں رہے. بالکل. یعنی کہ خدا تعالیٰ کا وجود اور ایک ماورائی دنیا کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ انسانیت کے لیے ہمیشہ سے ایک مسلمہ حقیقت رہی ہے جو غالباً ہے بھی فطری تقاضا. جب اس کو پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو پوچھتا ہے. یعنی خدا انسان کی فطری پیاس ہے. فطری پیاس بہت خوبصورت جو یہ اچھی بات، بہت انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان کی جبلی ضرورت ہے. جس طرح پیاس پانی کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح انسان کی جو فطرت ہے وہ خدا کا پتہ دیتی ہے. تو بہرحال بات ذرا دوسری طرف نکل گئی. سوال کے اندر اگر ہم رہیں تو بات اتنی تھی کہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے تو ہدایت ہے جو ایمان لاتے ہیں میٹا فزکس پر، غیبی دنیا پر، لیکن ان کے لیے بھی اسی طرح
ہدایت ہے جو کہ اس کے منکرین ہیں. لیکن یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف غیب پر ایمان لانے والوں کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ ملحدین جو کہ اس کو نہیں مانتے ان کو ملحد کہا جاتا ہے, ان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے یا نہیں؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دراصل ان کا ذکر ہی غیر ضروری سمجھا, کیونکہ قرآن پاک جس دور میں اترا اور اس سے پیچھے اور اب تک پوری انسانی تاریخ میں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ خدا موجود ہے یا نہیں. یعنی خدا کے وجود ایک اتنی مسلمہ حقیقت تھی کہ جس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی, یعنی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی, کوئی منطق ہی نہیں بنتی تھی. تو قرآن پاک کی روح سے انسان ہمیشہ سے خدا کا قائل رہا ہے, اور جو خدا کو نہیں مانتے ان کے ذکر تک کو غیر مناسب اور غیر ضروری سمجھا. تو یہ فیصل بھائی یہاں پہ ایک سوال خاطر میں ہی نہیں لایا گیا. یہاں سے ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمانا مناسب نہیں سمجھا, اور اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پر ہمارا پورا یورپ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف اور ایتھیزم کی طرف بڑھ رہا ہے اور وجود خدا کا انکار کر رہا ہے, تو اس کے پھر کیا اسباب ہیں؟ دیکھیں یورپ کے اندر خدا کے وجود کے انکار کے جو اسباب ہیں وہ یہ ایک باقاعدہ چیپٹر ہے, اس کے اوپر ایک پوری کتاب تحریر کی جا سکتی ہے. اتنے زیادہ اس کے اسباب اور محرکات ہیں کہ جن کو, لیکن بہرحال میں آپ کو مختصراً کچھ عرض کر دیتا ہوں. اگر ہم یورپ میں الحاد کے اسباب کی کیٹیگرائزیشن کریں اور اس کی جماعت بندی کریں تو یہ 3 طرح کے اسباب ہیں جنہوں نے یورپ کے انسان کو ملحد ہونے پر مجبور کیا. ایسی حقیقت جو کہ انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی, تو وہ کیسے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ اس کا انکار کر بیٹھی؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کے اسباب ہیں. اس کو اگر ہم نام دیں تو پہلی قسم ہے سائنسی نوعیت کے محرکات یا سائنسی اسباب, اور دوسرے اسباب وہ ہیں جو کہ آپ مذہبی اسباب کہہ لیں جن کا تعلق مذہب سے ہے. تیسرے اسباب نفسیاتی نوعیت کے ہیں, سائیکولوجیکل ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک سائنسی اسباب اور محرکات کا تعلق ہے تو یورپ میں سائنٹیفک ریولوشن اور سائنسی انقلاب کے بعد ایک ایسے سائنسی ذہن کی تشکیل ہوئی جو کہ روحانیت سے نہایت دور تھا. یہ اصل وجہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سائنس تو براہ راست نہ خدا کا اثبات کرتی ہے, نہ اقرار کرتی ہے اور نہ انکار کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس جو ہے وہ فزکس سے متعلق ہے, وہ بیونڈ فزکس یا میٹا فزکس اس کی ڈومین میں نہیں آتے. یعنی آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ تجربے کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی تجربے میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ماں بعد تجربی ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ سائنس جو ہے, سائنس خدا کو نہ ثابت کرتی ہے نہ رد کرتی ہے, لیکن سائنس کی بنیاد پر مغرب کے اندر خدا کو رد کیا گیا. یہ ایک غیر منطقی رویہ تھا اور غیر سائنسی رویہ تھا. تو جو سائنسی اسباب ہیں اس میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبب یہ تھا کہ سائنسی ذہن, سائنس چونکہ علت اور معلول یا کوز اینڈ ایفیکٹس کے قانون یا اور اسی طرح قانون یکسانی فطرت ہے, قانون تعلیل ہے, سائنس ان پر بنیاد رکھتی ہے. تو سائنس کو پڑھنے والا ذہن یہ علت اور معلول, ان کے تعلقات اور سائنسی قوانین اور ہر کوز اور ایفیکٹ, ان کی اس ماحول میں تشکیل پانے والا جو ذہن ہے وہ روحانیت کے ساتھ زیادہ میچ نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جس ماحول میں سائنس پروان چڑھی وہ غیر روحانی, وہ غیر روحانی اور غیر فطری سرمایہ دارانہ ماحول تھا. جی بالکل. اس ماحول نے اس ماحول میں پیدا ہونے والے ذہن نے خدا کے وجود کا انکار کیا یورپ میں. یعنی کہ بنیادی بات تو یہ ہوئی کہ جیسے ہی انسان روحانیت سے کٹ گیا تو اس کے اندر وہ مادیت کا جو مادہ تھا وہ پروان چڑھا, اور اس مادے نے اس بات پہ انسان کو قائل کیا کہ وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا. یعنی دوسرا یہ بھی اس حوالے میں اگر نتھی کیا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اختیارات سے نوازا, وہ اختیارات کی